نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم میرے بعد بعض کام ایسے دیکھو گے جو تم کو برے لگیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس سلسلے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ اگلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط جہنم کے کناروں پر رکھا جائے گا، اس پر سودان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض کے کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے، پھر نجات پائیں گے، بعض اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندے منہ جہنم میں گریں گے۔ اگلی حدیث، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اور اس کا سب سے اونچا درجہ فردوس ہے، اور سب سے عمدہ بھی فردوس ہے، اور عرش بھی فردوس پر ہے، اسی میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ تو جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس مانگو۔ اگلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مساجد تک زیادہ قدم چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، سو یہی رباط یعنی شیطان کے خلاف جنگ کی چھاؤنی ہے۔ اگلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اگلی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پتل کا ایک کڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ کیسا کڑا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ بیماری سے بچنے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اتارو، اس لیے کہ یہ تمہارے اندر مزید بیماری پیدا کرے گا۔